یہ وقت آپ پریشر بنا سکتے تھے. بلوچستان میں آلریڈی لوگ احتجاج پر ہے, کشمیر میں احتجاج پر ہے, KPK میں جس طرح کے حالات ہے, اس وقت اگر آپ ایک احتجاجی مزاحمتی تحریک شروع کرتے تو خان صاحب کے لیے ضرور آسانی پیدا ہو سکتی تھی, لیکن آپ نے نہیں کیا. اگر تو میری آواز خان صاحب کی بہنوں تک پہنچتی ہے تو ان کو اسٹریٹ موومنٹ جاری رکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج مختصر بات کریں گے, جس طرح سے کل سہیل خان آفریدی نے لانگ مارچ کی جو تاریخ دی ہے, ایک لمبی تاریخ دی ہے, اس پر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ PTI بلوچستان میں لیڈرشپ کس طرح سے پارٹی کو لے کے چل رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور آج علیمہ خان کی جس طرح سے رد عمل آیا ہے, بیان آیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اچھا, لوگوں کو امید تھی کہ ایک مزاحمتی تحریک جلد سے جلد شروع ہو جائے گی. جس طرح کل پشاور کے جلسے میں KPK کے جو CM ہے سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کی جو تاریخ دی ہے لانگ مارچ کے لیے, یہ ان پر بہت سے لوگ جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور ورکرز اس چیز سے ناراض ہے کہ اتنی لمبی تاریخ دینے کی کیا ضرورت تھی. یعنی یہ تحریک آج بھی تو شروع ہو جانی تھی, آج بھی اگر یہ شروع کر سکتے تھے. تو اس حوالے سے دیکھیں سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ چاروں صوبوں کے جو پارٹی عہدیداران یا پارلیمنٹیرینز, سب پہ یہ سوال اٹھ رہے تھے. پہلے بھی دباؤ بڑھ رہا تھا, لیکن جس طرح سے جلسہ رکھا گیا, جس طرح سہیل خان آفریدی نے کہا کہ ایک سیمی فائنل ہوگا, تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہفتے کے اندر اندر ایک کال دی جائے گی. یعنی پہلے تو لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ پورے پاکستان میں یہ جو مزاحمتی تحریک ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے ایک تو اسلام آباد کی کال دی ہے کہ اسلام آباد آئیں گے, اور اتنی لمبی تاریخ دی ہے, اس پر سب ناراض ہے کہ اس وقت جو لیڈر ہے عمران خان صاحب کن مشکلات میں ہے, جیل میں ہے, ملاقاتوں پہ پابندی ہے, لیکن اتنی لمبی تاریخ دینا, میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب سے وفاداری بالکل نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج علیمہ خان کی, خان صاحب کی بہن کا جو اس پہ رد عمل آیا ہے, بیان انہوں نے دیا. ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ 27 ستمبر کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہ رہی ہے, تو انہوں نے دیکھے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تاریخ کیوں دی گئی ہے, اور ساتھ میں یہ خان صاحب, عمران خان صاحب سے انتظار کروانا چاہ رہے. تو دیکھیں ان چیزوں پہ تو لوگ ضرور بات کریں گے. اور جس طرح سے اسٹریٹ موومنٹ خان صاحب کی بین لے کے انہوں نے شروع کی تھی, ایک زبردست طریقے سے وہ جہاں بھی جاتی تھی عوام نکل آتی, عوام نے ساتھ دیا بھرپور طریقے سے. یہ میں سمجھتا ہوں اسٹریٹ موومنٹ کو روکنے میں اس کا بہت کردار ہے اس جلسے کا. حالانکہ اگر انہوں نے یعنی فرض کرو تاریخ دینی تھی, لانگ مارچ کی دینی تھی, یا پورے ملک میں مزاحمت کرنے کی دینی تھی, تو یہ یعنی ویڈیو کال پہ بھی تو دے سکتے تھے. یا اس کی کیا ضرورت تھی کہ سیمی فائنل کھیلنے جا رہے ہیں, یہ سیمی فائنل ہوگا, اور یعنی لوگ انتظار کر رہے تھے. ورکرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی, لیکن ورکر کو اس طرح سے مایوس کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے سہیل آفریدی پہ, اور جتنے بھی کیبنٹ ہے اور پارلیمنٹیرینز ہے, یہ لوگ ان سے ناراض ہے. لوگ سوال اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اور میں سمجھتا ہوں اگر تو میری آواز خان صاحب کی بہنوں تک پہنچتی ہے تو ان کو اسٹریٹ موومنٹ جاری رکھنا چاہیے. انہیں اب پورے ملک میں یہ جو اسٹریٹ موومنٹ جس طرح بہترین طریقے سے چل رہی تھی, اب سارے صوبوں تک یہ جانا چاہیے خان صاحب کی بہنوں کو, کیونکہ لیڈرشپ تو آپ کے سامنے ہے. لیڈرشپ نے جلسے کا اعلان کیا, بڑی بڑی تقریریں ہوئی, پھر کہا کہ ہم 27 ستمبر کو یعنی آج سے 2 ماہ کے بعد 53-54 دن آتے ہیں, ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اسلام آباد کا آپ رخ کریں گے, کہاں کریں گے, مطلب اسلام آباد آپ کہاں جائیں گے, اڈیالہ جائیں گے یا ڈی چوک جائیں گے. اگر آپ ڈی چوک جانے کا آپ کا ارادہ ہے تو خان صاحب نے منع کیا ہے کہ وہاں پہ تو یہ جو قوم 47 کی حکومت ہے وہ سنائپر بٹھا دیتے ہیں, وہ تو آپ پہ گولیاں چلائیں گے. تو یہ ایک لوگوں کو نہ سمجھ آنے والی ایک جلسہ تھا اور ایک اعلان تھا. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے اگر تو PTI بلوچستان کی بات کرے, پورے ملک میں کل جس طرح سے لوگ نکلے, جس طرح سے یعنی ریلیاں نکلی,
یہ ایک خوشائن بات تھی. اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ اگر یہ چاہتی کہ خان صاحب کے لیے ایک دباؤ بنے تو کل کا دن تھا. کل یہ آ کے جو لوگ نکلے، جو ایم این ایز نے نکالے، جو ایم پی ایز نے، سینیٹرز نے، عہدیداران نے، یہ کل کے دن ہی لا کے یعنی جس جگہ پہ نکلے یہ وہاں پہ کر سکتے تھے، اپنا احتجاج کر سکتے تھے کہ بھئی ہم نہیں جائیں گے گھر جب تک خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کی جاتی، یعنی علاج تک رسائی نہیں ہوتی، اور بلکہ خان صاحب کی کیسز سن کر انہیں رہا نہیں کیا جاتا. تو یہ پریشر بن سکتا تھا. جب انہوں نے یہ پریشر بھی نہیں بنایا اور صرف جلسہ کیا. اور یہاں پہ اگر پی ٹی اے بلوچستان کی بات کرے، یہ ایک مایوسی کی بات ہے. اور جب ورکر سوال اٹھاتے ہیں یا ہم سوال اٹھاتے ہیں تو طرح طرح کے نام اور لیبل دیے جاتے ہیں کہ یہ غدار ہے، انہیں تمیز نہیں ہے، انہیں یعنی جو لیڈرشپ ہے ان پہ یعنی تنقید بلا وجہ کرتے ہیں. کل جن دوستوں نے دیکھا یا جو بلوچستان پی ٹی آئی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہو، خاص کر کوئٹہ سے، انہیں ایک بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ وقت خان صاحب کے لیے یکجہتی کا ہے. اور ہم کب سے چیخ رہے کہ پلیز آپ ایک پلیٹ فارم پہ آئے، لیکن کل آپ نے دیکھا کوئٹہ میں کچھ لوگ نکلے جو عہدیداران تھے، کچھ جو ہے وہ دوسرے ضلع میں کلاسی اپلا میں نکلے، کوئی مسلم باغ میں ونگز کے دوست نکلے، اور کلا عبداللہ میں. یہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ ہم اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں اور صرف یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کوئی یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، میں زیادہ لوگوں کو نکال سکتا ہوں. یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پارٹی ایسی تو نہیں ہے کہ کسی شخصیت کے پیچھے لوگ جو ہے فالو کرنے والے لوگ ہوں گے یا شخصیات کو فالو کریں گے. دیکھیں خان صاحب کے لیے ورکرز نکلتے ہیں، عوام اگر نکلتی ہے تو وہ خان صاحب کے لیے نکلتی ہے. آج جس طرح سے آپ نے دیکھا، میں آپ کو بتاؤں، صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ جو ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے، لیکن لوگوں نے کہا وہ کوئٹہ سے جا کے کلا عبداللہ میں ریلی نکالیں گے. اور یہاں پہ کوئٹہ میں جو ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ تھے اور کچھ عہدیداران تھے یہ الگ سے نکلے تحریک تحفظ پاکستان کی پارٹیوں کے ساتھ. اس پہ بھی میں آؤں گا، اس پہ بھی بات کروں گا. اور جس طرح سے مسلم باغ میں یوتھ ونگ کے دوست نکلے اور کلاسف اللہ میں سالار کاکڑ اور ان کے ساتھ میں نے ملک عادل خان بازئی نکلے. دیکھیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں. اس وقت میں ورکر سے درخواست کرتا ہوں اور خان صاحب کے چاہنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان سے سوال کریں، ان پہ پریشر ڈالیں کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ رہے. آپ دیکھیں جب آپ اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے، یہ ایک سخت حالات ہے، خان صاحب جیل میں ہے، اس وقت یکجہتی کی بہت سخت ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں 27 ستمبر بھی آ جائے گا، تو 27 ستمبر سے پھر سے آپ اپنے ٹولیوں میں جاؤ گے. یہ فلانے خان کا جو ہے قافلہ ہے، وہ فلانے خان کا قافلہ ہے، کچھ ہی گاڑیاں ہوں گی، کچھ ہی لوگ ہوں گے. اس طرح سے ورکرز آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے. اس طرح سے جو خان صاحب کے لیے نکلنے والے جو ایک جانثار ورکرز ہوتے ہیں وہ بددل ہو جاتے ہیں. وہ بالکل ان کو صاف یہ والی چیز نظر آتی ہے کہ یہ تو اپنے آپ کے لیے سیاست کر رہے ہیں. جس طرح سے اپوزیشن لیڈر نے ایک اعلان کیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی جب کچھ دن پہلے جب وہ پشتون جرگے کا اعلان کر رہے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست کو ملک گیر تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ تحریک صرف ایک دن کے لیے ہوتا ہے؟ تحریک صرف چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے ریلیاں نکالی اور زندہ باد مرد آباد کیا اور آپ گھر چلے گئے؟ چلو اگر ایک دن کے لیے بھی ہوتا ہے، آپ کی تحریک اگر رنگ لائے تو وہ تحریک ہوتا ہے. دیکھیں یہ تحریک آپ نے چلانی تھی خان صاحب کی رہائی کے لیے. اور اس وقت ملک میں جو بدامنی ہے، جتنے بھی اسیران جو اس وقت جیل میں ہیں، یا جو قوم 47 کی حکومت نے اس ملک کا دیوالیہ بنا دیا ہے اور اس کو بالکل یعنی مہنگائی، یعنی ساری چیزیں آپ سب کے سامنے ہے. اور یہ اس وقت ملک میں جو حالات ہے، بلوچستان میں دیکھیں دہشت گردی، اور کے پی کے میں، اور اس وقت کشمیر کے لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے، ان پہ جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. اور یہ اس چیز سے یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے یہ آپ کی موجودہ لیڈرشپ، پارلیمنٹیرینز، اور خاص کر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیاں اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ وہ اسی وقت ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے اور مذمت کرنے کے لیے گھر نہ جانے کا اعلان کرتے، تو ان پہ ضرور پریشر بڑھ سکتا تھا. تو دیکھیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو
پورے ملک کے سطح پہ یہ تحریک چلانی چاہیے تھی اور اس وقت پریشر بن سکتا تھا. لیکن نہیں, میں سخت بات نہیں کریں گے, لیکن جب آپ کو عہدے کا پڑا ہو, آپ کو اپنے سیٹ کی فکر ہو, تو آپ خان صاحب کے لیے مزاحمت نہیں کریں گے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو پشت ڈال کر اگر تو آپ نکلتے, آپ کو پرواہ نہیں ہوتی اپنی سی ایم شپ کی, ایم این اے شپ کی, یا ایم پی اے شپ, یا جو بھی آپ کے سیٹس ہے, تو آپ سے ضرور ہو, تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ کرتے. لیکن نہیں, آپ نے ایسا نہیں کیا. عام ورکرز اب سوال پوچھیں گے, آپ کا خدا لیڈر 3 سال سے جیل میں بیٹھا ہے, اب 8-9 مہینے ہو رہے, آئسولیشن میں ہے, کوئی ملاقات نہیں ہے ان سے, وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ان کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہے. 3 سال ایک کم عرصہ نہیں ہوتا. لیکن یہ آ کے اسٹیج پہ بات کر رہے کہ ہم 27 کو اسلام آباد جا رہے, یعنی دیکھیں اب تو بس ہو گیا. اب لوگ ضرور سوال کریں گے. یہ وقت آپ پریشر بنا سکتے تھے. بلوچستان میں آلریڈی لوگ احتجاج پر ہے, کشمیر میں احتجاج پر ہے, کے پی کے میں جس طرح کے حالات ہے, اس وقت اگر آپ ایک احتجاجی مزاحمتی تحریک شروع کرتے تو خان صاحب کے لیے ضرور آسانی پیدا ہو سکتی تھی. لیکن آپ نے نہیں کیا.